نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو جمعے کے روز اس کی ابتدا فرماتے، اور نیا کپڑا پہنتے وقت آپ سے کئی دعا ثابت ہے، مختلف دعائیں پڑھی ہیں جب نیا لباس پہنتے۔ لباس اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں قد انزلنا، ہم نے اتارا، اس ان الفاظ سے تعبیر فرمائے جن سے قرآن حکیم کو تعبیر فرمایا۔ ہم نے لباس اتارا، یواری سواتکم وریشا، شرم کی جگہوں کو چھپا لو اور یہ تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے۔ قرآن حکیم کے اس پیغام کا حاصل یہ بھی ہے کہ برہنہ یا نیم برہنہ یا مادر پدر آزادی یہ انسانی فطرت کی بھی منافی ہے، اور انسان لباس ہی اچھا لگتا ہے تو ایک تو شرم کی جگہوں کو چھپاؤ، اور دوسرا یہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سورہ اعراف 8واں سپارہ۔ تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے، یعنی اہل تقوی کا، اور جس میں یہ مقصود جو ہے اچھی طرح حاصل ہو جائے، ستر پوشی کا، یہ لباس سب سے اچھا ہے۔ تو لباس کو اللہ تعالیٰ نے انزلنا سے، اس لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو جمعے کے دن کا عموماً خیال فرماتے۔ یہ جمعے کے دن کی مذہبی اہمیت اور تشخص کا اظہار بھی ہے، اور مختلف دعائیں، ایک دعا ان میں سے یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بی عورتی وتاجمل به فی حیاتی، او کما قال، خدایا شکر و حمد سب تیرے لیے، آپ نے مجھے یہ لباس پہنایا جس سے جسم کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی پاتا ہوں، اور الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تیرے شکر ہے مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ میں اتنا خوبصورت اتنا اچھا لباس پہن سکتا، اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری طاقت اور قوت کے بغیر آپ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی۔ شکران نعمت ہے۔ اصل میں سب کے پیچھے علت یہ ہے کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ہمارا کوئی اپنا کمال نہ ہو، یہ نہ سمجھا جائے، بلکہ رخ اللہ کی طرف ہو جائے، یہ اصل مقصود ہے کہ ہر کام میں رجوع الی اللہ، یہ اصل ہے۔ دعاؤں میں سب جگہ یہی بات ہے۔ یہ لباس اللہ کے نبی کا عموماً سفید تھا، آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے سفید کپڑا پہنا کرو، وہ بہت اچھا اور پاکیزہ ہے، اور اسی میں اپنے مرنے والوں کو کفن دیا کرو، نقل کیا سنن ترمذی نے۔ کفن اور رنگ میں ہو سکتا ہے لیکن سفید کو ترجیح ہے، اسی طرح لباس میں بھی سفید کو ترجیح ہے، اور معتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے مواعظ میں، وہ لکھتے ہیں کہ سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذاکر ہے، تو اس کے اثرات پھر جسم پر بھی آ جاتے ہیں، اور آدمی کی طبیعت اور روح کو مناسبت ہے ذکر سے، چونکہ وہ روح کی غذا ہے جیسے جسم کی غذا ہے، تو ذکر سے اس کو زندگی ملتی ہے، اور اطباء کہتے ہیں کہ دل پر بھی اس کا اچھا اثر آ جاتا ہے، اس لیے ڈاکٹروں کے یہاں بھی سفید چادر کو ترجیح حاصل ہے۔
تو سفید لباس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول خوشبو بھی استعمال فرماتے تھے اور بہترین قسم کی خوشبو تھی۔ سر پہ خوبصورت عمامہ ہوتا تھا، اس کا رنگ عموماً سفید تھا، اور بسا اوقات کالے رنگ کی دستار بھی سر پہ سجاتے تھے، جیسے فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ اور کالے رنگ کی دستار کے بارے میں تقریباً وہی ایک ہی حدیث ہے، باقی عمومی۔ کہتے ہیں کہ دو شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد۔ تو قاضی صاحب جو تھے یہ سینئر تھے بہت۔ امام محمد ایک دفعہ جب آئے تو ان کے سر پہ کالی پگڑی تھی، تو قاضی ابو یوسف نے کہا کہ یہ کیوں پہنا؟ تو امام محمد نے وہی حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی۔ تو قاضی ابو یوسف نے عجیب بات کی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ حدیث کا پڑھنا یہ زیادہ مفید ہے یا اس کا سمجھنا؟ فہم حدیث زیادہ اہمیت ہے۔ تو امام محمد نے کہا کہ فہم حدیث کو۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا، تو اگر فتح مکہ کے دن کالی پگڑی استعمال ہوئی تو باقی ساری زندگی میں کیا تھا؟ یہ فہم حدیث۔ وہ اسی حدیث کی طرف اشارہ تھا کہ عموماً عمامہ سفید تھا اور اس کا شملہ تھا جو دو کندھوں کے درمیان لٹکا دیا جاتا تھا، اور تقریباً شرعی 1 گز کم و بیش اس کو لمبائی چھوڑ دیتے تھے۔ باقی دائیں اور بائیں شیخ الحدیث لکھتے ہیں سنن ترمذی کی شرح شمائل میں کہ اس کی گنجائش ہے، اور لیکن سنت سے قریب یہ بات ہے کہ 2 کندھوں کے درمیان ہو، اور یہی اصل مقصود ہے، اور اہل سنت کا یہ شعار ہے۔ اور یہ صرف گول مٹول اور اس کا کوئی امامہ شملہ نہ ہو، یہ اہل تشیع کے ہاں ہے، اہل سنت کے ہاں نہیں ہے۔ جامع ازہر کے شیخ جب آئے تھے، جامعہ میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے امامہ اس طرح باندھا تھا، اس کا شملہ نہیں تھا۔ تو ایک طالب علم نے ان کو ٹوکا کہ یہ اہل سنت کے شعار نہیں ہے، تشیع کا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے لوگوں کے سامنے کھول دیا اور کھول کے دوبارہ باندھ دیا شملے کے ساتھ۔ تو یہ شعار میں سے ہے، اور سفید کو ترجیح ہے، اور باقی جو رنگ ہے ان کے استعمال میں کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن ترجیح سفید کو، اور سنت سے یہ ثابت ہے۔ استاد محترم نے فرمایا تھا کہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے قتال فی سبیل اللہ کے لیے، انہوں نے بھی عمامے باندھے تھے، اور ان کا رنگ زرد تھا، زرد قسم کے عمامے تھے۔ یہ بدر میں فرشتوں کی علامت تھی، اس سے پہچانے گئے کہ پگڑیوں میں آئے تھے اور زرد قسم کی پگڑیاں تھیں۔ لیکن خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ سفید امامہ شریف کا تھا، اور سفید امامے کے بغیر بہت کم آپ رہا کرتے تھے۔ ٹوپی کا استعمال درست اور جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی کے معمول میں یہی بات تھی کہ ترجیح تھی امامے کو، اور خوبصورت امامہ استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جمعے کے روز تو خاص میں نے بغیر امامے کو آپ کے نہیں دیکھا، جمعے کے دن خاص طور پر امامے کے بغیر تشریف نہیں لاتے تھے، اور اللہ کے رسول کا جو تہمت تھا وہ عموماً آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا، عموماً آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ نیچے اجازت ہے ٹخنوں تک، ٹخنوں سے نیچے حرام ہے مردوں کے لیے،
اور یہ نماز کے اندر بھی ہے حرمت اور نماز سے باہر بھی ہے، چونکہ لباس کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، باہر بھی ہے۔ یہ مستقل عبادت ہے، جیسے سطر کو چھپانا فرض ہے تو فرض میں داخل ہے، تو ٹخنوں کو کھلا۔ ہر وہ لباس جو اوپر سے نیچے آتا ہے، جیسے پاجامہ، تہمد، پتلون، قمیض، اس میں یہ حد ہے کہ ٹخنے کھلے رہے، ٹخنے مرد کے چھپے ہوئے نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر وعید ہے۔ گو کہ اس حدیث میں ہے کہ عذرائے تکبر جس نے نیچے لٹکایا، لیکن ہم لوگ تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں۔ اپنے آپ کو تو کوئی بھی نہیں کہتا، دوسروں کو اندازہ ہوتا ہے چال ڈال سے، باتیں کرنے سے، وضاحت سے، وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے خود سے کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے اپنے لیے، تو اس لیے اس میں احتیاط ہے کہ مرد کے ٹخنے کھلے ہو، اور بہتر تو یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہو، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اوپر سے وہ جو توپ نما پہن لیتے ہیں نا، عربوں کے جیسے رواج ہے، وہ بھی اس معاملے میں غلطی پر ہے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے۔ میں نے عرب عالم سے پوچھا تھا کہ یہ وعید آپ کے لیے نہیں ہے یا صرف پاجامے کے ساتھ خاص ہے، تو انہوں نے تسلیم کیا کہ نہیں، اس میں بھی ہے، ٹخنے کوئی بھی چیز ہو، اوپر کا چوغا ہو، وہ توپ ہو، کوئی بھی ایسا لباس، اس سے موزے خارج ہو گئے جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں پاؤں میں، وہ لباس اہل علم نے تصریح فرمائی جو اوپر سے نیچے آ جائے۔ اور یہ جو فولڈ کر لیتے ہیں نا نماز کے ٹائم، اس میں کچھ لوگوں کو کلام ہے کہ یہ مکروہ ہے، تو مکروہ ہوتا رہے، نیچے لٹکانا حرام ہے۔ فقہی اصطلاح کے مطابق وہ کہتے ہیں جب دو برائیاں سامنے ہو تو کم والی کو استعمال کر لو، اگر مبتلا ضروری ہو گیا کہ ایک کو اختیار کرنا ہی پڑے گا تو جو کم ہے وہ استعمال کرو، اور وہ مکروہ ہے، ظاہر ہے کہ حرام سے بہت کم ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی ایسی قواعد نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ سلائی کے وقت اس کا خیال رکھا جائے، تو اگر یہ خیال رکھیں گے ان چیزوں کا تو یہ لباس کا پہننا بھی عبادت میں شمار ہوگا، اس کا سلانا بھی، اس کو خریدنا بھی، یہ سب کے سب مسلمان کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔